إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد. وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك وبصرك اليوم حديد. وقال جل شأنه كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. معزز حاضرین، دینی بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، اسلامی ماں اور بہنوں، جو آیت کریمہ میں نے ابھی خطبہ جمعہ کے بعد تلاوت کی، اس میں اللہ رب العالمین نے بڑے واضح طور پر ہم سب کے لیے یہ بیان کر دیا ہے کہ زندگی کی حقیقت کیا ہے. آدمی جتنا بڑا صاحب منصب ہو، صاحب مال ہو، اپنے آپ کو جتنا بھی بزرگ متقی پرہیزگار سمجھتا ہو اور جتنا بھی اپنے آپ کو اس دنیا میں اونچے درجے کا مانتا ہو، لیکن ان سب کی زندگی کی حقیقت ایک، زندگی ایک بلبلے کی طرح، پانی کے بلبلے کی طرح ہے کہ بلبلہ پھوٹا اور زندگی ختم. ہم سب اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ اس دنیا میں آدمی ایک مختصر سی، جسے اللہ نے بہت مختصر قرار دیا ہے، ایک مختصر سے وقفے، ایک مختصر سے وقت کے لیے اس دنیا میں آیا ہے. اور اس دنیا میں جو کچھ وہ کرے گا، اس کا جو بھی عمل ہوگا، اچھا یا برا، اسی کو لے کر وہ اس دنیا سے جائے گا. اس دنیا سے آدمی جب جائے گا تو اس کے ساتھ نہ اس کا منصب ہوگا، نہ مال ہوگا، نہ رشتہ دار اس کا ساتھ دیں گے، بلکہ جو رشتہ دار اس کا دنیا میں پورا خیال کر رہے تھے، بیمار ہوا تو اس کی بیماری کا علاج کر رہے تھے،
اس کی ہر پریشانی میں اس کا ساتھ دے رہے تھے، وہی رشتہ دار اسے کفن کی 3 چادروں میں لپیٹ کر قبر کی اندھیری کوٹری میں لے جا کر دفن کر دیں گے، اور اب اس کے ساتھ صرف اور صرف اس کا وہ عمل ہوگا جو اس نے دنیا میں کیا ہوگا، یا اگر اس نے کچھ ایسا کر دیا جس کا اجر و ثواب بعد میں جاری رہے تو وہ بعد میں اس کو ملتا رہے گا۔ اللہ رب العالمین کیا فرماتے ہیں؟ کل نفس ذائقۃ الموت، اس دنیا میں جتنی بھی نفس ہیں، جاندار چیزیں ہیں، ان سب کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ مزہ، اللہ نے کہا موت کوئی مزیدار چیز تو نہیں ہے، موت کوئی مزیدار چیز تو نہیں ہے۔ کوئی آدمی اس دنیا میں نہیں چاہتا ہے کہ اس کو موت آئے، بلکہ موت کی سختی کا اللہ نے ذکر کیا ہے کہ جب اس دنیا سے جانے کا وقت آتا ہے تو آدمی کے لیے بڑا سخت ہوتا ہے، اور اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود دعا کیا کرتے تھے، اللہم اعنی علی سکرات الموت وعلی غمرات الموت، اللہ جب موت کی سختیاں آئیں تو میری مدد فرما۔ مدد کیا؟ کہ اس وقت کوئی غلط کلمہ زبان سے نہ نکلے، اس وقت میری زبان پر ہو تو صرف تیرا کلمہ لا الہ الا اللہ ہو۔ اس سے اندازہ لگائیے کہ موت کی سختی ہے کہ نہیں ہے، لیکن اللہ نے اس کو موت کی لذت قرار اور یہ کہا کہ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ میرے بھائیوں، اس پر ہم سب کا ایمان یقین ہے، لیکن موت آتی کس طرح ہے؟ ابھی کل ہمارے اس مسجد کے مؤذن رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا، اور ہم سب نے دیکھا کہ اس میں چلتے پھرتے اذان دیتے ہوئے ہم نے سوچا بھی نہیں، اور وہ اس دنیا سے چلے گئے، دارالبقاء کی طرف رخصت ہو گئے۔ کس طرح ان کی موت آئی ایک دم دیکھتے ہوئے، کسی کو یہ نہیں سمجھ میں آیا کہ ان کو کیا بیماری ہے، ان کا کیا علاج کیا جائے۔ علاج شروع ہونے سے پہلے ہی اللہ نے ان کو اس دنیا سے اٹھا لیا۔ اس مسجد سے وہ گئے، جاتے ہوئے آنکھوں سے دیکھا، لیکن چند ہی منٹ کہا جائے اس کے بعد خبر یہ آتی ہے کہ اسپتال میں انتقال ہو گیا اور علاج تک نہ شروع ہو سکا۔ میرے بھائیو، یہی اس زندگی کی حقیقت ہے، اور اس زندگی کے ختم ہونے کے ساتھ آدمی کیا لے جاتا ہے؟ میرے بھائیو، اس کو ہمارے جو مؤذن تھے ان کی زندگی سے ہمیں عبرت لینا چاہیے۔ مؤذن کے کام کو اکثر لوگ ہمیں صرف ملازم سمجھتے ہیں، ملازمت سمجھتے ہیں، ان کو اس مسجدوں کا ملازم جانتے ہیں، لیکن اس کا مقام کتنا بلند ہے۔ اسی حدیث سے، ایک حدیث سے اندازہ لگتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ قیامت کے دن جب لوگ میدان محشر میں اکٹھا ہوں گے تو مؤذن کی، مسجد میں اذان دینے والے کی گردن سب سے اونچی ہوگی، یعنی وہ سب سے اونچے ہوگا۔ کچھ لوگوں نے کہا ہے کہ اونچے درجے پر کا ہوگا، اور یہی نہیں، ایک حدیث میں تو یہ بھی ہے کہ مؤذن کی آواز جہاں تک پہنچتی ہے۔ یہ سوچیے، مؤذن کی اذان کو سن کر شیطان بھاگتا ہے، اور اتنا دور بھاگتا ہے کہ اس کو مؤذن کی اذان سنائی ہی نہ دے، اور جو لوگ، جتنے بھی مخلوقات مؤذن کی اذان کو سنتے ہیں، وہ سب کے سب مؤذن کے لیے گواہی دیں گے اللہ کے ہاں، اور ہم بھی اس بات کے لیے گواہ بنیں گے کہ مؤذن کا کیا مقام رہا۔ سوچئے مؤذن کے بارے میں، وہ انسان ہوتا ہے جو ہر وقت ہی نماز کے لیے آپ کو آواز دیتا ہے، وہ انسان ہوتا ہے جس کی نماز 5 وقت کی کبھی نہیں چھوٹتی ہے، جماعت کے ساتھ، بلکہ تکبیر اولیٰ کے ساتھ مسجد میں وہ نماز پڑھتا ہے۔ وہ ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرتا ہے کہ اس کا وقت آئے اور اس کی اذان دے۔ یہ وہ انسان ہے جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی طرف
سے وحی کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے میدان محشر میں اللہ کے عرش کی سائے کی خوشخبری دی ہے۔ رجل قلبہ معلق بالمسجد، مؤذن ہی تو ہوتا ہے جس کا دل اگلے اذان کے ساتھ لگا رہتا ہے کہ وقت ہو تو اذان دیں، اور اذان اگر لیٹ ہو گئی تو 50 سنانے والے کہتے ہیں اذان لیٹ ہو گئی۔ اس کو ہی تو پہلے فکر ہوتی ہے اذان دینے کی، یعنی نماز کا وقت ہو گیا۔ مؤذن کا سوچیے ایک مقام کیا ہے۔ ایک مؤذن حقیقت میں اگر کہا جائے تو صحیح معنی میں اگر اخلاص کے ساتھ وہ کام کر رہا ہے تو وہ سب سے بڑا متقی و پرہیزگار ہے۔ اس کی نمازیں نہیں جاتی ہیں، اس کا روزہ نہیں جاتا ہے، وہ وقت سے اور جماعت سے تکبیر اولیٰ کے ساتھ وہ نماز پڑھتا ہے۔ اور جتنے سالوں سے ہمارے پیارے مؤذن نے اس مسجد کی خدمت کی ہے، وہ بھی ایک مثال ہے۔ ہر فرد ان سے متعلق ہے، ہر نمازی ان کو جانتا ہے، ہر نمازی کے ساتھ ان کا اخلاق لگا ہوا ہے۔ یہ گواہی ہماری طرف سے نیک عمل کی اپنے مؤذن کے لیے، اور حقیقت میں یہ بہت بڑی توفیق اللہ کی طرف سے، بہت بڑی توفیق ہے کسی انسان کے لیے۔ اس لیے میں نے کہا کہ دو عبرتیں اس موت کے ساتھ دو عبرتیں لگی ہوئی ہیں۔ ایک تو موت کی عبرت کہ کس طرح انسان کو اس دنیا میں موت اچک لے جاتی ہے، چاہے وہ چلتا پھرتا رہے، کوئی بیماری نہ ہو، اپنے آپ کو تندرست سمجھے، لیکن کس وقت اس کا وقت آ جائے گا اس دنیا سے جانے کا یہ کسی کو معلوم نہیں ہے۔ وَلَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، اللہ نے خود کہا ہے کس زمین میں اور کس وقت کن حالات میں کیسے تمہاری موت ہو جائے گی یہ کسی کو معلوم نہیں ہے۔ اور یہی نقشہ ہمارے مؤذن کے انتقال سے ہمارے سامنے ہے، اور اسی لیے اللہ نے اس کو لذت کہا کہ یاد رکھے رہو، یہ وہ لذت ہے جو کبھی بھولنا نہیں چاہیے کہ ہم کو اس دنیا سے بھی جانا ہے، اور جانے کے بعد کیا ہوگا؟ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اس دنیا سے جاؤ گے تو تمہارے ساتھ صرف تمہارا عمل ہی ہوگا، یہ تمہارا عمل ہی ہوگا جو دنیا میں نے کیا ہے اچھا یا برا، اور یہی قبر میں بھی تمہارے ساتھ ہوگا، اور قبر کے بعد کہ جو ہمیشہ زندگی ہوگی وہاں بھی تمہارے ساتھ ہوگا۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، تم اپنے عمل کا پورا بدلہ قیامت کے دن پاؤ گے۔ قیامت کب سے شروع ہوتی ہے؟ آنکھ بند ہونے کے ساتھ۔ مَن مَاتَ فَقَدْ قِیامت قیامتہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو مرا اس دنیا سے گیا، اس کی سانسیں ٹوٹی، اس کو موت آئی، تو سمجھ لو کہ اب یہیں سے اس کی قیامت قائم ہو گئی۔ کیوں؟ اب یہیں سے اس کو نظر آنے لگا کہ اب اگلی زندگی میں، چاہے قبر کی زندگی ہوگی یا اس کے بعد کی زندگی، اگلی زندگی میں کیا ہونے والا ہے، اس کو کیا ملنے والا ہے۔ فریق فی الجنت و فریق فی السعیر، اللہ نے بہت صاف طور پر کہا ہے جنت کے لیے بھی ایک گروہ ہے اور جہنم کے لیے بھی ایک گروہ ہے۔ وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا اقرأ كِتَابَكَ كَفَىٰ بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا۔ اللہ نے اس زندگی کی پوری حقیقت بیان کر دی۔ کیا ہے؟ وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ، ہر انسان کے گلے میں اس کے عمل کو پہنا دیا گیا ہے، اس کی زندگی، اس کے عمل کو اور اس کی تقدیر کو اللہ نے اس کے گلے میں ڈال دیا ہے، وہ اس کے ساتھ چپکی ہوئی ہے۔ وہ اسی طریقے پر اس دنیا میں رہے گا، نیک بخت ہوگا کہ بدبخت ہوگا، اچھے عمل والا ہوگا کہ برے عمل والا ہوگا۔ اور اس کے بعد کیا کہا گیا؟ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا، اور جب قیامت کے دن اللہ کے سامنے آئے گا، حساب دینے کے لیے کھڑا ہوگا، تو ہم اس کے لیے اس کا نام اعمال پھیلا دیں گے اس کا نام اعمال نکال دیں گے، جو عمل اس نے دنیا میں کیا ہے اور جو لکھا ہوا ہے اور جو اس کے سامنے ہے اس کے آگے پھیلا دیا جائے گا، اور کہا جائے گا اقرأ کتابک کفیٰ بنفسک اليوم علیک حسیبا، اپنا یہ نام اعمال خود پڑھ لو، لکھا ہوا ہے،
جو تم نے دنیا میں کیا ہے وہ نامہ اعمال، وہ عمل جو دنیا میں کیا ہے، اچھا ہے برا، کسی کا ظلم کیا ہے یا کسی کے ساتھ انصاف کیا ہے، کسی کو ستایا ہے، کسی کو برا بلا کہا ہے یا کسی کے ساتھ اچھے سلوک سے پیش آئے ہو، یہ سارا جو تم نے دنیا میں اپنی زندگی میں کیا، یہ سب لکھا ہوا اس نامہ اعمال کے اندر ہے۔ اور یہی نامہ اعمال تمہارا فیصلہ کرے گا کہ تم جنت میں جاؤ گے کہ جہنم میں جاؤ گے۔ یہی نامہ اعمال تمہارے لیے فیصلہ کرے گا کہ جنت میں جاؤ گے کہ جہنم میں جاؤ گے۔ اس لیے اقرأ کتابک، اپنے نامہ اعمال کو خود پڑھ لو اور خود ہی اپنا حساب کر لو کہ تم کو کہاں جانا چاہیے۔ تمہارا مفسرین اس کے تفسیر میں لکھتے ہیں کہ مطلب یہ ہوا کہ اللہ کی طرف سے کوئی ظلم اور فیصلہ ہونے والا نہیں ہے، ظلم ہونے والا نہیں ہے، نہ اللہ کی طرف سے کسی فیصلے کی ضرورت ہے، تم خود ہی فیصلہ کر لو اپنے عمل کی بنیاد پر۔ اس دنیا میں جو عمل کیا ہے اس کی بنیاد پر خود فیصلہ کر لو کہ کیا تمہارے ساتھ ہونا چاہیے۔ تم اس دنیا میں جو تم نے کیا ہے وہ سب سامنے آیا ہے۔ اقرأ کتابک، اپنے نامہ اعمال کو خود پڑھ لو اور تم خود فیصلہ کر لو کہ تمہارے ساتھ کیا کیا جائے۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ تو جو آدمی اپنے عمل کی وجہ سے، اپنے نیک عمل کی وجہ سے فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، یہی کامیاب ہے۔ دنیا کی کامیابی کیا ہے اللہ نے اس کو بھی بیان کر دیا۔ جتنا بھی مال و دولت ہو، جتنا بڑا منصب ہو اور جتنا ہم اپنے آپ کو سمجھیں، جتنا 30 مارکہ اپنے آپ کو سمجھیں اور جیسے بھی اعلیٰ قسم کی اپنے حساب سے معیاری زندگی گزار لیں، لیکن کیا ہے وَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ اس کے لیے میرے بھائیوں فکر کرنی چاہیے، اور یہی ہمارے لیے عبرت ہے مؤذن صاحب کی زندگی میں، کیونکہ یہ چیز اللہ کی توفیق سے ہوتی ہے۔ میں جانتا ہوں کہ ان کی زندگی کس طرح کی گزری اور کتنی معاشی تنگی میں بھی وہ رہے، لیکن صرف تنخواہ بڑھانے کی بات کرتے تھے، جانے کی بات نہیں۔ یہ اللہ کی توفیق تھی، کیونکہ ایسے حالات میں عام طور پر آدمی اپنی جگہ چھوڑ دیتا ہے کہ ہم اور کوئی اچھی جگہ تلاش کریں اور اچھا ہمیں مل جائے، لیکن کبھی یہ نہیں کہتے تھے کہ مسجد کو ہم چھوڑ کر جائیں گے۔ کیوں؟ حقیقت میں یہ اللہ کی بہت بڑی توفیق تھی ان کے لیے۔ ایک بریلوی خاندان سے ہو کر، یہ بھی جان لیجئے، آج بھی ان کے گھر والے بریلوی ہیں، ایک بدعقیدہ گھرانے کے ہو کر اللہ نے ان کو راہ ہدایت دی، صراط مستقیم کی طرف اللہ نے ان کو ہدایت دی، اہل حدیث بنایا کسی کی کوشش سے، اور اس کے بعد جوانی سے لے کر آخری عمر تک انہوں نے اس مسجد کے اذان دیتے ہوئے اس دنیا سے رخصت ہوئی۔ یہ کیا ہے میرے بھائیوں؟ حقیقت میں یہ اللہ کی توفیق ہے، جو اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ رب العالمین نے اسی آیت میں جو سورہ اسراء کی میں نے پڑھی، اسی میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جو آدمی گمراہ ہوتا ہے تو اپنے آپ کے لیے، لیکن اللہ جس کو ہدایت دیتا ہے وہ اللہ کی توفیق سے ہے۔ یہ بہت بڑی عبرت ہے ہم سب کے لیے کہ آدمی تمام قسم کی دنیا میں تکلیفوں کو برداشت کرتے ہوئے صاحب اولاد تھے، ہم سب جانتے ہیں، اور جب کم عمر تھی اور یہ بچے چھوٹے تھے تو معاشی تنگی کیسی رہی ہوگی اس کا تھوڑا سا اندازہ لگائیے، لیکن اس کے باوجود کبھی بھی انہوں نے اس مسجد کو چھوڑنے اور اپنے اس وظیفے کو چھوڑنے کی بات نہیں کی۔ بات کرتے تھے تو صرف اپنا خرچ پورا کرنے کے لیے اپنی تنخواہ کی بات کرتے تھے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ اور یہ ہمارے جو ساتھی جو لوگ اس مسجد کا انتظام کرتے ہیں وہ جانتے اس بات کو، وہ بھی اس بات کے گواہ ہیں، اور حقیقت میں یہ گواہی ان کے لیے جنت میں لے جانے کی ہوگی انشاءاللہ۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے ساتھ راستے میں، مسجد کے باہر راستے میں تھے، ایک جنازہ گزرا، صحابہ کرام نے اس آدمی کی بہت تعریف کی، اس آدمی کی بہت تعریف کی اور کہا کہ بہت اچھے عمل والا، بہت نیک، بہت صاحب اخلاق، عبادت گزار انسان تھا۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس کے لیے تمہاری گواہی لکھ دی گئی، اس کے لیے تمہاری گواہی لکھ دی گئی، یعنی مسلمانوں نے اور کھلے طور پر اپنے بھائی کے سلسلے میں گواہی دے دی کہ یہ ایک نیک آدمی تھا۔ تو کہتے ہیں آپ کہ تمہاری گواہی اس آدمی کے سلسلے میں لکھ دی گئی، یعنی اللہ کے ہاں اس کو ایسے ہی نیک تقوی شعار اور اچھا آدمی اللہ کے ہاں لکھ دیا گیا تمہاری یہ اس شہادت کی بنیاد پر۔ اس کے بعد ایک دوسرا جنازہ گزرا، آپ لوگوں نے اس کی برائی کی، اس کی بدعملی کا ذکر کیا، اس کے بارے میں بری باتیں کہیں، تو آپ نے کہا تمہاری یہ گواہی بھی لکھ دی گئی۔ گویا مسلمانوں کے ساتھ ان کے اخلاق، اس آدمی کے اخلاق کی بھی گواہی اللہ کے یہاں درج ہو جاتی ہے۔ کس کے بارے میں؟ اس کے ساتھ رہنے والے، اس کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے، جن کے ساتھ اس کا معاملہ ہوتا ہے، وہ جن کو ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، وہ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں اس دنیا میں۔ غور کیجئے اس سے ہم کو کیا ملتا ہے، ہمیں اپنے تعلقات کیسے رکھنے چاہیے اور دوسروں کے ساتھ ہمارے معاملات کیسے ہونے چاہیے، اس کی بھی یہاں سے نصیحت ملتی ہے کہ اگر ہم دنیا میں اچھے بن کر رہے، دنیا میں ہمارے اخلاق دوسروں کے ساتھ اچھے رہے، لوگوں نے ہمارے بارے میں اچھی گواہی دی، تو یہ گواہی ہمارے لیے آخرت میں بھی، اس دنیا میں بھی ہمارے لیے کام کی ہوگی، وہاں بھی ہم کو کام آ سکتی ہے اور قبر میں بھی ہم کو کام آ سکتی ہے۔ اسی لیے دنیا سے گزرنے والے کے لیے دعا کرنے کا حکم دیا گیا، دعا کرنے کا حکم دیا گیا۔ اور مسلمان کی شان کیا بتائی گئی؟ وہ کہتے ہیں ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا۔ اے اللہ ہم کو بھی بخش دے اور ہمارے ان بھائیوں کو بھی بخش دے جو اس دنیا سے ایمان کی حالت میں گزرے ہیں، جو ایمان کے ساتھ تیرے بندے بن کر، عبادت گزار بن کر اس دنیا میں رہے اور اس دنیا سے گئے، ان کی بخشش فرما۔ عام بالکل، چاہے وہ ہمارے والدین ہوں، ہمارے بھائی بند ہوں، ہمارے رشتہ دار ہوں، یا عام کوئی بھی مسلمان جو ایمان اور نیکیوں کے ساتھ زندگی گزار کر اس دنیا سے گیا، اس کے لیے آپ نے دعا کی کہ اللہ ہم کو بخش دے اور ہمارے ان بھائیوں کو بخش دے جو ایمان کے ساتھ اس دنیا سے چلے گئے۔ اور آگے کیا کہا؟ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا، اور ہمارے دلوں میں مومنین کے لیے، مسلمانوں کے لیے کسی قسم کا حسد نہ بنا۔ اس سے اندازہ لگائی اس برائی کا بھی۔ یہ دعا سکھائی گئی قرآن میں، اور مسلمانوں کی یہ نشانی بتلائی گئی کہ یہ اس طرح کی دعا کرتے ہیں کہ ہمارے دل میں کسی بھی مسلمان کے لیے حسد و بغض نہ رکھ، کیونکہ یہ بھی چیز انسان کو جنت کی طرف لے جانے والی ہے۔ کئی حدیثیں پہلے میں ذکر کر چکا ہوں کہ اس بنیاد پر اللہ نے جنت نصیب کی کہ اس کا دل صاف تھا، اور اسی لیے جب مسلمان جنت میں جائیں گے، اللہ رب العالمین نے قرآن میں اس کا ذکر کیا ہے کہ جب مسلمان جنت میں جائیں گے تو ان کا دل حسد سے، سب سے پہلے حسد سے پاک و صاف کیا جائے گا، ان کا دل حسد سے پاک و صاف کر دیا جائے گا۔ جنت میں یہ بیماری لے کر کوئی نہیں جائے گا، جنت میں حسد کی یہ بیماری لے کر کوئی نہیں جائے گا، اور یہی حسد کی بیماری ہے جو انسان کو اس دنیا میں سب سے زیادہ تباہ کرتی ہے، جو انسان کے تعلقات کو خراب کرتی ہے، جو انسان کے رشتوں کو خراب کرتی ہے، جو انسان کی یہی نہیں انسان کی نیکیوں کو جلاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ حسد اسی طرح انسان کی نیکی کو جلا دیتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو جلا دیتی ہے۔ غور کیجیے، آگ، لکڑی میں اگر آگ لگائی جائے تو کیا بچے گا؟ کہا کہ ایسے ہی حسد انسان کی نیکیوں کو جلا دیتا ہے۔ اور غور کیجئے کہ یہ بھی دعا کرنے کے لیے کہا گیا کہ اللہ ہمارے دل میں ہمارے کسی بھائی کے لیے، کسی بھی انسان کے لیے حسد نہ رکھ۔ یہ اتنی بڑی بیماری ہے، اور میرے بھائیوں یہ چیز میں نے اپنے مؤذن کے اندر بھی پائی۔ لوگ
طرح طرح کے لوگ ان سے ملتے تھے، طرح طرح کی باتیں کرتے تھے، دوسروں کے بارے میں باتیں کرتے تھے، لیکن وہ کہتے تھے مجھ سے کہ مولوی صاحب سب سننے کے بعد ایک کان سے سنتا ہوں، دوسرے سے کان سے نکال دیتا ہوں، اور اگر رکھ لوں تو کسی نہ کسی سے جھگڑا ہو جائے۔ لیکن ہم سب اس بات کے گواہ ہیں کہ ہمارے مؤذن صاحب سے کسی کا برے قسم کا کوئی جھگڑا نہیں ہوا ہے۔ زبان سے جو بھی بات کہی گئی ہو وہ الگ ہے، لیکن برے قسم کا جھگڑا ہو، بات چیت بند ہو جائے یا اور اس قسم کی کوئی بات ہو، ہمارے مؤذن اس بات بھی ہم گواہی دے سکتے ہیں کہ ان سے اس معاملے کا اتنا لمبا عرصہ 30 سال سے زائد کا عرصہ مسجد میں گزارنے کے بعد ان کے ساتھ اس طرح کا کوئی معاملہ نہیں ہوا۔ یہ بھی اللہ کی بہت بڑی توفیق ہے، جس کے لیے ہم سب کو دعائیں کرنی چاہیے، ہم سب کو اس سے عبرت لینی چاہیے اور اپنی زندگی کو اسی طرح بنانے کی کوشش کرنی چاہیے، اور یہ کوشش کرنی چاہیے کہ جو آدمی گزرا اس کے نیک اعمال پر اس کے لیے دعائیں کریں اور اس کی گناہوں سے معافی اللہ سے طلب کریں، اور پھر اس کی زندگی سے اچھی زندگی سے ہم سب اس کی اچھی زندگی سے ہم سب اللہ کے لیے دعا کریں کہ ایسی ہی زندگی ہم سب کو نصیب کر دیں۔ اللہ تعالیٰ ہم کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے اعمال کی سدھار کر دے، رب العالمین ہم سب کی اصلاح فرما دے، ہمیں سے جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں ان سب کی بخشش فرما دے، ہمارے مؤذن جن کا کل انتقال ہوا رب العالمین ان کے لیے ان کی قبر کو کشادہ کر دے، قبر کو نور سے بھر دے، قبر کو جنت کی کیاری بنا دے، ان کے گناہوں کو بخش دے، اور ہم میں سے جن کے بھی والدین میں سے کوئی اس دنیا سے جا چکے ہیں ان سب کی بخشش فرما دے، ان سب کی قبروں کو نور سے بھر دے، ان سب کو معاف فرما دے، جو بھی ہمارے بھائی اس دنیا سے جا چکے ہیں ان سب کی بخشش فرما دے، ہم سب کو معاف فرما دے۔ ہم گنہگار سیاہ کار ہیں لیکن تیرے رحم کرم کی امید رکھتے ہیں، رب العالمین تو ہماری بخشش فرما دے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہمارے گناہوں کی وجہ سے اپنی رحمتوں کو نہ روک، رب العالمین ہمیں صحت مند نفع بخش بارش سے نواز دے، رحمت بارہ کا نزول فرما دے، رب العالمین جو بھی بارش ہو وہ ہمارے لیے نفع بخش ہو، رب العالمین جو بھی بارش ہو نفع بخش ہو، رب العالمین ہر ایسی بارش سے بھی ہم تیری پناہ چاہتے ہیں جو ہمارے لیے آفت و عذاب بنے، جو ہمارے لیے آفت و عذاب بنے، رب العالمین ہمیں جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور کر دے، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور کر دے، رب العالمین جو کاروبار میں سے ہیں ان کو کاروبار میں برکت عطا فرما، رزق میں وسعت اور کشادگی عطا فرما، پریشانیوں سے نکال دے، رب العالمین جو بے روزگار ہیں روزگار کی تنگی میں ہیں، رب العالمین ان کی تنگیوں سے نکال دے، ان کی روزی کشادہ کر دے، ہم سب کو صدقہ و خیرات کرنے، نیک اعمال کرنے، دوسروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کی توفیق عطا فرما دے، ہمارے اصلاح حال فرما دے، رب العالمین جب تک اس دنیا میں زندہ رکھ، اپنے دین پر ایمان عقید توحید پر قائم دائم رکھ، اور جب یہ سانسیں ٹوٹنے کا وقت آئے رب العالمین تیرا کلمہ لا الہ الا اللہ ہماری زبان پر ہو، اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔